بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل میں، تاریخ اسلام کے چینل میں، ہمارا یہ سلسلہ جو شروع ہم نے کیا اس کی آج 40 نمبر قسط ہے، اور آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے فرعونوں کے بعد مصر میں کیا ہوا تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، قدیم مصر کبھی دنیا کی طاقتور ترین تہذیبوں میں سے ایک تھا۔ فرعونوں نے صدیوں تک حکومت کی، بڑے پیمانے پر اہرام، مندر اور یادگاریں تعمیر کی جو آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ وہ بادشاہ سمجھتے جاتے تھے، اور بعض ادوار میں یہاں تک کہ ان کے لوگ دیوتا کے طور پر پوجا کیا کرتے تھے۔ تاہم ان کی طاقت اور دولت کے باوجود فرعونوں کی حکومت بالآخر ختم ہو گئی۔ ان کا زوال انسانیت کے لیے ایک سبق بن گیا کہ کس طرح کوئی بادشاہ انصاف اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتے۔ قرآن پاک نے فرعون کا ذکر کئی بار کیا ہے، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں۔ فرعون متکبر ہو گیا اور اس نے لوگوں پر اعلیٰ اختیار کا دعویٰ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ القصص میں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک فرعون نے زمین میں سربلندی کی اور اس کے لوگوں کو گروہوں میں بٹا کر ان کے طبقے پر ظلم کیا۔ فرعون نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو رد کر دیا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو رد کر دیا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے۔ اس کے غرور اور کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو بچاتے ہوئے سمندر میں ہلاک کر دیا تھا۔ فرعونوں کے بعد مصر بہت سی سیاسی اور ثقافتی تبدیلیوں سے گزرا۔ اس سرزمین پر، مصر کی سرزمین پر، مختلف سلطنتوں نے حکومت کی، جن میں آشوری، فارسی، یونانی اور رومی شامل ہیں۔ فرعونوں کے بعد سب سے مشہور حکمرانوں میں سے ایک سکندر اعظم تھا، جس نے 332 قبل مسیح میں مصر کو فتح کیا تھا۔ بعد میں بطلیمہ خاندان نے مصر پر حکومت کی اور بالآخر رومیوں نے کنٹرول کر لیا۔ ان ادوار میں فرعونوں کا قدیم مذہب آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا اور بہت سی مندروں کو ترک کر دیا گیا۔ صدیوں بعد خلفائے راشدین کے دور میں اسلام مصر میں داخل ہوا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلم فوج 641 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران مصر میں داخل ہوئی تھی۔ یہ مصری تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان ہے۔ اسلام لوگوں میں امن کے ساتھ پھیل گیا اور مصر اسلامی تہذیب کے عظیم مراکز میں سے ایک بن گیا۔ مساجد، اسکول، تعلیمی مراکز قائم کیے گئے اور اب عربی زبان بڑے پیمانے پر بولی جانے لگی۔ آج بھی مصر کو عرب ممالک میں گنا جاتا ہے۔ فرعونوں کے بعد مصر کی تبدیلی بتاتی ہے کہ تہذیبیں اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے عروج اور زوال کرتی ہیں۔ قرآن پاک بار بار انسانیت کو ماضی کی قوموں کے انجام پر غور اور فکر کرنے کی یاد دہانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی 137 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، پس زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کے انجام کیسا ہوا۔ قدیم مصر کی کھنڈرات بشمول اہرام اور مقبرے آج دنیاوی طاقت کی عارضی نوعیت کی یاد دہانی کے طور پر کھڑے ہیں۔ فرعون سے منسلک سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک اس کے جسم کا تحفظ ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، آج ہم تیرے جسم کی حفاظت کریں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ سورہ یونس میں بہت سے علماء اور اس آیت کو مصر میں مومیوں کی درافت سے جوڑتے ہیں، جن میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قدیم فرعونوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ محفوظ لاشیں لوگوں کی یاد دہانی کہ بڑے بڑے حکمران بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر اور جبر سے بھی خبردار کیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرعون کو اسلامی تعلیمات میں غرور اور ظلم کی سب سے بڑی مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی کہانی مومنوں کو اللہ کے لیے عاجزی اور وفادار رہنے کا درس دیتی ہے۔ آج مصر نہ صرف اپنی قدیم یادگاروں کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ اپنے امیر اسلامی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ قاہرہ جیسے شہر اسلامی اسکالرشپ کے مشہور مراکز بن گئے، خاص طور پر جامعہ الازہر جیسے اداروں کے ذریعے دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان اسلامی علم، قرآنی علوم اور تاریخ میں مصر کی خدمات کی تعریف کرتے ہیں۔ فرعونوں کے بعد مصر کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کی کہانی بالآخر تبدیلی، عکاسی اور الہی اسباق کی کہانی ہے۔ فرعونوں کو ایک زمانے میں یقین تھا کہ ان کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اللہ کا پیغام پھیلاتے ہوئے ان کی سلطنتیں ختم ہوگی۔ مسلمانوں کے لیے مصر کی تاریخ ایک یاد دہانی ہے کہ حقیقی کامیابی دولت یا یادگاروں میں نہیں بلکہ ایمان، انصاف اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آج تو ہم اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے اور خاص کر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، حدیث مبارکہ کو پڑھنے، سننے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور کل اسی وقت ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ، ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ، نئے ٹائٹل کے ساتھ۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔